پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوعات کی طرف بڑھیں، سب سے پہلے تو ہم نئے سیٹ پہ موجود ہیں. نعیم ناصف صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں، وہ بیہائنڈ دا سین سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ہم ذکر بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کاوش کی، کریٹیو ڈپارٹمنٹ میں کاوش کی، تو آج ہم ایک نئے سیٹ پہ بیٹھے ہیں. آپ کو اس کی مبارکباد بھی کہ ایک سفر اللہ نے توفیق عطا کی کہ ہم نے طے کیا. ایک نئے انداز سے پھر یہ پروگرام چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس وقت مطلب تھا تو سیٹ ہی، لیکن اگر ہم غور کریں تو دو طرح کی کیفیات ہیں. وہ پرانا سیٹ ہے، تعلق تو اس کے ساتھ ہمارا رہا. اب یہ نیا سیٹ ہے، وہ ہمیں یاد آ رہا ہے اور یہ اچھا بھی لگ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ نئے سیٹ پہ آ کے دوہری ایک کیفیت طاری ہوئی ہے. کچھ تو پرانے سیٹ کی یاد آ رہی ہے اور کچھ خوشی بھی ہے نئے سیٹ پہ بیٹھنے کی. دیکھیں، یہ انسانی نفسیات ہے کہ انسان جب بھی کسی نئی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے تو اس کو بہرحال اچھی تو لگتی ہے. کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ لذت تو ہوتی ہے. لیکن یہ بھی انسان کی نفسیات کا ایک بہت ہی سنجیدہ پہلو ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ انسان کا تعلق بنتا ہے، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، اور چاہے وہ بالکل جمادات میں سے کوئی چیز ہو، اس کے ساتھ انسان ایک اپنا تعلق محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہی کیفیت آج ہمارے اوپر بھی ہے. اور اس کو اگر ہم بہت سنجیدگی سے ڈسکس کریں تو یوسف صاحب، یہ پوری زندگی کا فلسفہ ایسے ہی ہے. انسان کی زندگی میں تنوع بھی ہے، اور انسان اس تنوع کے سفر میں جب وہ ایک انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو بیزاری شروع ہو جاتی ہے. یعنی وہی چیزیں جو آج اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، وہ کچھ عرصے بعد انسان اس کو پرانی سمجھ کے اور اس کو بوگس سمجھ کے اور آبسلیٹ سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر نئی چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. دنیا کی ساری لذتیں ایسی ہیں، نئی چیز کی لذت محسوس ہوتی ہے کچھ دیر محسوس ہوتی ہے. آپ اس کو انسان کے جو سب سے زیادہ قوی دو جذبے ہیں، ایک جو اشتہا ہے، ایک بھوک ہے، اور ایک اس کو جنسی اشتہا ہے. اور ان دونوں جذبات کو اور ان دونوں داعیات کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی انتہا بیزاری پر ہے. آپ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بڑی سے بڑی حاصل کر لیں، بالآخر کیا ہے کہ آپ کو اس کی بیزاری ایک ایسی سٹیج پہ آپ پہنچتے ہیں کہ آپ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. گھروں کے نئے نئے ماڈل آتے ہیں، کاروں کے نئے نئے ماڈل آتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کی سیٹنگز چینج کرتے ہیں. ایک جگہ سے جو ہماری بہنیں مائیں ہیں وہ اپنے ڈرائنگ روم کی، اپنے بیڈ روم کی سیٹنگز چینج کرتے ہیں. یہ اصل میں انسان کی اسی تنوع، اور اس تنوع کے ساتھ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کل من علیہا فان. ہر وہ چیز جو دنیا میں ہے وہ فنا ہونے والی ہے. وہ لذتوں کا سفر ہو، اس تنوع کے اندر، اس ورائٹی کے اندر انسان کی تسکین کا سامان ہو، تو بالآخر انسان جو ہے وہ ایک جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے. اور بیزاری صرف ایک لذت ہے ایسی جس کے اندر کبھی نہ کوئی انتہا آتی ہے اور نہ ہی انسان اس کے بارے میں کبھی بیزاری محسوس کرتا ہے. وہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کی لذت. جب آپ اس دینی محبت میں، اپنی روحانیت میں اور اللہ کی محبت میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس کا کبھی بھی وہ مرحلہ نہیں آتا جب انسان سمجھے کہ یہ سیچوریٹ ہو گئی ہے اور اس کی پیک آ گئی ہے. وہ پیک آگے سے آگے چلتی جاتی ہے اور اس کی انتہا تو جنت میں جا کے جب اللہ کا دیدار ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب، یعنی جنت کی سب سے بڑی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ کا دیدار ہے. ہر نعمت اس کے مقابلے میں ہیچ ہے اور کمتر ہے. تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ جو سفر اللہ کے قرب کا اور اللہ کی محبت کا یہاں شروع ہوتا ہے انسان کی چھوٹی موٹی کاوشوں سے اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنے سے، جو سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور انسان مادی چیزوں کو اور جو اس کے جسمانی داعیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کو ترجیح دینے کی بجائے اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، تو جو اس کو لذت محسوس ہونا شروع ہوتی ہے اس کی انتہا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. لہٰذا باقی جو درمیان میں جتنے سفر ہیں، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں،
حتیٰ کہ اس دنیا سے جو انسان کا تبادلہ ہونا ہے عالم برزخ میں، پھر عالم برزخ سے عالم آخرت میں، یہ پورا جو منتقلی ہے، یہ جو ٹرانسفر کا پورا ایک ٹرانسفارمیشن کا جو پورا پیریڈ ہے، تو بالآخر انسان جب آخرت میں بھی پھر حشر ہے، پھر وہ سارے مراحل طے ہوں گے، اور بالآخر انسان اللہ کے دربار میں جب جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جا کے بھی انسان سمجھے گا کہ شاید انتہا آ گئی ہے، وہ بھی انتہا نہیں ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو جنتی سمجھیں گے کہ جنت کی نعمتیں بھی اللہ کے دیدار کی لذت کے سامنے ہیج ہیں۔ تو یہ ہے اصل لذت۔ تو یہ دنیا کی چیزیں تو نئی پرانی ہوتی رہتی ہیں، اور میرے خیال میں یہ جو انسان کی کیفیات ہیں، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ پرانی چیز سے آدمی جب اس سے جدائی اختیار کرتا ہے تو اس ایک الگ اداسی کی کیفیت ہوتی ہے، اور نئی چیز کی خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ لذتیں دراصل ہمیں ایک بہت بڑا درس عبرت دیتی ہیں کہ ہم اللہ کے قرب کی لذت کو اور اللہ کی محبت کی لذت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ تو وہ ایک ایسی ہیں جس کے اندر کبھی یہ نہ تضاد آتا ہے، اور نہ اس کے اندر کبھی کنٹراڈکشن آتا ہے، اور نہ ہم اس طرح کی کیفیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کو ترجیح بنایا ہو تو پھر وہ جو قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ پھر کسی گزری چیز کا بھی کوئی غم نہیں ہوتا، اور آنے والی چیز کا کسی خوف اور خدشہ نہیں ہوتا۔ تو اس چھوٹی سی بات سے ایک بہت بڑا زندگی کا فلسفہ گویا ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، اور ہمارے ناظرین کو بھی ہمیں توفیق دے کہ زندگی کی ترجیحات جو ہیں وہ درست تعین کریں۔ آمین آمین۔ بے شک ڈاکٹر صاحب یہی فلسفہ ہے کہ کوئی بھی چیز دائمی نہیں ہے، کچھ بھی مستقل نہیں ہے، ایک سفر ہے، اس سفر میں کئی پڑاؤ آتے ہیں، کچھ اچھے لگتے ہیں، نہ اچھی چیز باقی رہتی ہے نہ بری چیز باقی رہتی ہے، اور آخری ہماری منزل اور انتہا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، دیدار ہے، اللہ کے پاس پہنچ کے ہماری آنکھوں کے لیے سب سے بڑی نعمت۔ اور ڈاکٹر صاحب میں سوچتا ہوں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں، لیکن اگر دیدار الہی کے تناظر میں دیکھیں تو آنکھیں کتنی بڑی ایک ہمارے لیے فیسلٹی اور سہولت ہے کہ ان سے بہرحال اللہ تعالیٰ کا ہم دیدار کریں گے۔ بہرحال وہ آنکھیں یہ ہوں گی یا کوئی اللہ تعالیٰ نئی کامل آنکھیں عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن نے کہا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، بالکل کہ یہ آنکھیں جو ہیں یہ اللہ کے دیدار کو، یہ اس کا تحمل نہیں کر سکتی، اس کو پا نہیں سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیدار ہوگا وہ جنت میں ہوگا، تو جنت میں نئے جسم اور نئی آنکھیں اور نئی قوت عطا ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں، تو جیسے کہ ابتدا ہماری ہو گئی اسی ذکر سے کہ یہ سارا ایک سفر ہے، اور ایک اللہ کی رضا کے لیے طے کردہ ایک سفر ہے۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب وہ ایک مارچ ہوا، اس مارچ کے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ جو نعرے ہیں، جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، وہ غیر شائستہ بھی ہے، عورت مارچ کی بات کر رہا ہوں، غیر سنجیدہ بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی جو نعرے ہیں ان کو تو ظاہر ہے ذکر کرنا وہ بالکل مناسب بھی نہیں ہے، لیکن اس کو اس انداز میں پیش کرنا نہ اس معاشرے کی وہ بات ہے، نہ اس معاشرے کی وہ سوچ ہے، نہ ہمارے جذبات کے ترجمان وہ نعرے ہیں، وہ سیدھا وار ہے ہماری اقدار پر، ہماری حمیت پر، ہمارے خاندانی نظام پر، ہماری غیرت اور شرم پر۔ تو کہیں یہ اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ اس طرح کی باتیں محض ڈسکس کروانا مقصود ہو، پبلسٹی حاصل کرنا، اور وہ حساس ہمارے ایریاز ان کو غیر حساس بنانا مقصود ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس کے کئی زاویے ہو سکتے ہیں سوچ کے، اور ایک زاویہ یہ بھی ہے جو آپ نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جن کو عورت مارچ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس پہ گفتگو کی کہ عورت اگر مارچ کرے اپنے حقوق کے لیے، عورت مارچ کرے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے لیے، جو بھی ظلم کر رہا ہو، اکثر جگہوں پہ تو عورتیں ہی عورتوں پر ظلم کر رہی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ مرد بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر معاشرے کے اس ظلم کے خلاف آواز ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ پھر جو عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے مسائل ہیں، پھر عورتوں کی وراثت کے حوالے سے مسائل ہیں، جتنے بھی جینوئن حقوق ہیں ان کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہو تو وہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں، ہمارے دین کی باتیں ہیں، ہماری معاشرتی اقدار کی باتیں ہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سال بھی اور اس سے گزشتہ سالوں میں بھی کبھی بھی کسی جو عورتوں کے جینوئن مسائل ہیں اس میں سے کبھی کسی کا تذکرہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے اندر جو نعرے درج ہوتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ ان سارے نعروں کی جو اخلاقی سطح ہے وہ اس قدر ہے
کہ ہم اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے اور اس کو ریپروڈیوس بھی نہیں کیا جا سکتا، اس قدر وہ اخلاقی اعتبار سے وہ گرے ہوئے نعرے ہیں۔ لیکن اس طرح کی چیزیں کر کے کیا کرنے چاہ رہے ہیں وہ ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا کیا ہے؟ اس میں ایک پہلو تو وہ ہے جو آپ نے کہا کہ شاید وہ اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کر کے معاشرتی طور پر ان چیزوں کو جو ہمارے معاشرے میں قطعاً ناقابل قبول ہیں ان کو آہستہ آہستہ قابل قبول بنانا مقصود ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مغرب کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، ہماری معاشرتی اقدار کو ڈیمیج کرنے کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، ہمارے فیملی سسٹم کو ختم کرنے کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، ہماری مذہبی اقدار کو، اور پھر خاص طور پہ اس میں تو ایسے نعرے بھی موجود تھے جس میں ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیسی ہستیوں کے اوپر، اور خاص طور پہ جو پھر اس کے بعد جو درجہ بدرجہ مذہبی جو طبقہ ہے اس کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ تو ایک پوری دنیا میں جو اس وقت مذہب کے خلاف ایک یعنی نفس مذہب کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس میں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ عیسائی کر رہے ہیں یا یہودی کر رہے ہیں یا کوئی، بلکہ اس میں سارے کے سارے لادین لوگ کر رہے ہیں، اور اس میں اسلام اور عیسائیت یا یہودیت یا کوئی بھی مذہب، سب کا یہ مشترکہ مسئلہ ہے کہ نفس مذہب کو مسئلہ درپیش ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اسی ایجنڈے کو عورت مارچ کے ذریعے سے بھی پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے، ایک پہلو جو آپ نے کہا وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ خطرناک پہلو وہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ہماری ان اقدار کے بارے میں جو ہماری جن کی طرف ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے اور شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کے بارے میں معاشرے کو شکوک و شبہات کا شکار کرنا، یہ جو ایجنڈا ہے یہ سب سے خطرناک اور خوفناک ہے کہ آپ جو ہیں وہ ذومانہ جملے لکھیں اور ایسے جملے لکھیں جس سے ضرب پڑتی ہو جلیل القدر ہستیوں کے اوپر، اور آپ گویا ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو اس کے اوپر 295C لگنی چاہیے اور اس کے اوپر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے جب آپ ذومانہ جملہ لکھتے ہیں اور ایسے جملے جس سے ڈائریکٹ جو ہے وہ نگاہ آپ کو ان جلیل القدر ہستیوں کی طرف جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی کی شان میں ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، انہی کی توہین کی جا رہی ہے، تو اس توہین پر قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ یعنی جو ہم نے مناظر دیکھے اس میں تو اس طرح کے مناظر بھی ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں قطعاً برداشت نہیں کیا جاتا، اور وہ مناظر جو خاص علاقوں میں، خاص یعنی تہ خانوں میں اور لوگوں سے چھپ کر کیے جاتے ہیں، وہ عورت مارچ کے نام پر ان کو سڑکوں پہ جو ہے وہ منعقد کیا گیا اور چوک اور چوراہوں پہ کیا گیا اور خواتین کو نچایا گیا، اور وہ مجھے بہت ہی یعنی ایک یہ غیر پارلیمانی لفظ لگتا ہے کہ مجرے تک کروائے گئے، یعنی یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی جو کیفیت ہے وہ ہم نے دیکھی، اور تصویریں ان کی سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہیں، ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، تو اس پر بھی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تھا۔ اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس بات کی آزادی ہے جو دے کر ہماری معاشرتی اقدار کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور یہ کوئی کہیں بھی کسی معاشرے میں بھی جینون خواتین کے جینون مسائل یہ نہیں ہے، اور نہ یہ مسائل ہیں، نہ وہاں پہ کوئی مسئلہ ڈسکس کیا گیا ہے، سوائے آوارگی کے، سوائے بے حیائی کے اور سوائے بے وفائی کے، وہاں پہ اور کوئی نعرہ ڈسکس نہیں ہوا، اور گویا فیملی سسٹم ختم کرنا مقصود ہے، ہماری جو معاشرتی اقدار ختم کرنا مقصود ہے، مذہبی اقدار ختم کرنا مقصود ہے۔ بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے، البتہ جو خواتین کے مسائل ہیں وہ ان کے بارے میں نہ کوئی مرد غلط سوچتا ہے، نہ کوئی عورت غلط سوچتی ہے، اور کوئی کسی کا برا نہیں سوچتا سوائے چند مجرمانہ ذہنیت کے لوگوں کے۔ اس لیے پورا معاشرہ اور معاشرے کا اجتماعی شعور، میرا خیال ہے ہمارے پاکستانی معاشرے کو خاص طور پہ میں کہوں گا، اللہ کا شکر ہے بڑا باشعور معاشرہ ہے، اور اس کے اندر ابھی اجتماعی شعور کی سطح اس قدر بلند ہے کہ یہ بری چیز سب لوگوں کو بری لگتی ہے، گنتی کے لوگ ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جتنی مخالفانہ آوازیں اس عورت مارچ کی ساری جو اخلاقی قدروں کی پامالی ہے اس کے خلاف جتنی آوازیں اٹھی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ اتنی مؤثر ہیں کہ وہ دراصل ہمارے اجتماعی شعور کی عکاسی کرتی ہیں۔ بے شک۔ ناظرین، یہ جو چہرہ پاکستان کا پیش کیا جا رہا ہے، یہ نہ تو پاکستان کا چہرہ ہے، نہ پاکستانیوں کا چہرہ ہے، نہ یہ کوئی اسلامی چہرہ ہے، نہ کوئی مشرقی چہرہ ہے، یہ ایک ایجنڈا ہے، اور صاف طور پر وار اور یلغار ہماری حمیت پر اور ہمارے اس مشرقی اور اسلامی چہرے پر کیا جا رہا ہے۔ ہمارا چونکہ پروگرام ہے پیغام پاکستان، تو ہم پاکستان کے
ذمہ داران سے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا چہرہ ہے جو دنیا میں پاکستان کا پیش کیا جا رہا ہے. ہر اعتبار سے یہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل گرفت بھی ہے. اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. اس کو محض ایک ایکٹیویٹی سمجھ کے نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہوگا. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے, اٹھ وقت بیداری ہے, جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے, اٹھ وقت بیداری ہے, جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب عورت مارچ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ہمیں کئی اس کے پہلو ہیں. ہم نے یہ بہرحال محسوس کیا بطور ایک پاکستانی اور مسلمان کے کہ ہماری نازک ویلیوز پر اور اقدار پر وار کیا جا رہا ہے. اسی کا شاخسانہ ایک اشتہار ہے جس پہ ایک ہماری مشہور کمپنی ہے, نیٹ ورکنگ کی کمپنی, وہ سمیں بیچتی ہے اپنی, تو اس نے عجیب و غریب ایک ایڈ دی ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں وہ ایڈ خود ان کے بھی خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تھانہ دکھایا گیا جس میں تفتیش کی جا رہی ہے ایک مجرم سے. وہ مجرم سے پوچھتے ہیں کہ اپنی بہن کو آپ نے کیوں اس پہ تشدد کیا ہے. مختلف وہ باتیں کر رہے ہیں, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے, وہ کہتا ہے میری بہن کے پاس محض موبائل تھا اور اسی بات پہ میں نے اس کو مارا ہے. اس پہ وزیر اعظم کے ترجمان نے بھی بات کی کہ یہ کہاں کا کلچر ہے, یہ کہاں ہوتا ہے. یہاں جس کو ضرورت ہے وہاں بہنوں کے پاس موبائل بھی ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ بہن کے پاس موبائل ہے تو بھائی اس کو مارتا ہے. تو یہ کون سا پاکستان کا چہرہ آپ پیش کر رہے ہیں؟ یعنی یہ ہر اعتبار سے وار کیا جا رہا ہے ہمارے اس معاملے میں. دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو وہی ہے جو ہم نے عورت مارچ کے حوالے سے پہلے بات کی کہ جو اس میں جس طرح کے نعرے درج تھے یا جس طرح کے نعرے لگائے گئے اور جس طرح کے رشتوں کو موضوع بنایا گیا اور ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص ایجنڈا تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ اشتہار بھی عورت مارچ کے اس خاص جو خواتین کے عالمی دن کے اوپر یہ اشتہار ریلیز کیا گیا, تو اس کا بھی چونکہ اس کا کانٹینٹ جو بتا رہا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ لنک ہے, تو یہ اسی ایجنڈے کو ظاہر کر رہا ہے جس ایجنڈے کی ہم بات کر رہے تھے. اور اس میں ان سارے رشتوں کی جو مقدس رشتے ہیں اور جو محرم رشتے ہیں, ان رشتوں کو آہستہ آہستہ گہنایا جا رہا ہے اور ان کو بلیمش کیا جا رہا ہے. اور سب دادا باپ بھائی, اب اندازہ کریں دادا کے بارے میں, بھائی کے بارے میں, ماموں کے بارے میں, چچا کے بارے میں, حتیٰ کہ اس عورت مارچ کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس دنیا میں کوئی مقدس رشتہ اور کوئی محترم رشتہ باقی نہیں بچتا. اور یہ اس قدر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلے ہم نے بات کی بریک سے پہلے کہ اخلاقیات کا جو جنازہ نکلا ہے, تو شاید یہ بھی چھوٹا لفظ ہے. جنازہ کیا نکلے, ہمارے تو ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں. اور یہ دیکھیں کلچر کیا پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور اس اشتہار کی بات ہو یا عورت مارچ کی بات ہو, اور اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیجئے جو اس وقت مختلف چینلز کے اوپر ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں, اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو محرم رشتوں کو آپس میں جنسی تعلق اور آپس میں عشق اور آپس میں محبت میں ملوث دکھایا گیا ہے. اور یہ سارا مجھے یوں لگتا ہے کہ ایجنڈا ایک ہی ہے. اور اگر یہ اشتہار پاکستان کا کلچر نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم کے مشیر کو اگر یہ نظر آیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا ہے, تو ان کو ڈرامے بھی نظر آنے چاہیے کہ ڈراموں کے اندر بھی انہی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے, اور وہ بھی ہمارے معاشرے کا قطعاً کلچر نہیں ہے. اور ہمارے معاشرہ اتنا گیا گزرا بہرحال نہیں ہے کہ جہاں پہ باپ اور بیٹی اور ماموں اور چچا اور بھائی ان کے بھی کوئی رشتوں کا تقدس باقی نہ رہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے تمام تر زوال کے باوجود اس معاشرے کے اندر بہت احترام موجود ہے. اور خواتین کے حوالے سے بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں خواتین کے لیے اب بھی سیٹیں چھوڑ دی جاتی ہیں, خواتین کو ابھی بھی لائن میں جگہ پہلے دی جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر اکیلی خاتون جو ہے وہ سیٹ پہ بیٹھی ہو تو اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں بیٹھتا, اور اب بھی یہ اقدار باقی ہیں اور جب تک وہ اجازت نہ دے. اور یہاں پہ بہت ساری چیزیں اللہ کا شکر ہے معاشرے کے اندر اجتماعی طور پر بہت ساری خیر موجود ہے. اور یہ کہنا کہ یہاں پہ عورت بالکل مظلوم ہی ہے, اور یہ خاص طور پہ
یہ پیش کرنا کہ جناب موبائل کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا، یہ سوائے اس کے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور پاکستان کا ایک سیاہ چہرہ دکھانے کے لیے، حالانکہ پاکستان کے اندر ایسا قطعاً نہیں ہوتا. لہٰذا اس کا ایک پہلو تو یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کا دوسرا پہلو ہے موبائل کا. دیکھیں موبائل بنیادی طور پر پاکستانی معاشرے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں 90% لوگ جو موبائل یوز کر رہے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، تفریح کے لیے، وہ تفریح کے لیے اور شوق کے لیے یوز کر رہے ہیں. اور یہ جب پاکستان میں کمپیوٹر آیا تھا تو کمپیوٹر بھی 90% ان لوگوں نے لیا تھا جنہوں نے تفریح کے لیے، یعنی بالکل کمپیوٹر نے ابتدا میں ریپلیس کیا تھا وی سی آر کو، اور لوگ وی سی آر فلمیں دیکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے. اور وی سی آر کو ہم نے خود دیکھا کہ اس کا ایک عروج آیا اور پھر وہ ایک دم زوال پذیر ہوگا کمپیوٹر کے آنے کی وجہ سے. وہ ذرا رکھنا مشکل تھا. 90% لوگوں نے کمپیوٹر لیا فلمیں دیکھنے کے لیے. پہلے وی سی آر کی کیسٹ چلتی تھی، اب جو ہے وہ اس پہ ڈی وی ڈی چلنے لگی. آپ اندازہ کریں، مجھے یاد ہے کہ میں نے جب زندگی میں پہلی دفعہ کمپیوٹر خریدا تو حالانکہ ہمارے خاندان میں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں، تو مجھے ایک ہمارے خاندان کے کوئی بزرگ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے گھر کمپیوٹر پڑا ہے، تو انہوں نے دیکھ کے مجھے کہا تم نے بھی لے لیا. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اس کا استعمال سوائے فلمیں دیکھنے کے اور کوئی ہے ہی نہیں. کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا اس کا. ان کو کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا تصور ہی کوئی نہیں تھا. اور یہی معاملہ موبائل کا ہے. موبائل بھی پاکستان کے اندر 90% لوگ صرف تفریح کے لیے، اور اب تھوڑا سا جو یوں کہہ لیجئے کہ جو سوشل ورکنگ کے لیے، سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، تو وہ ایک پازیٹیو بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال کنیکٹیوٹی جو ہے، سوشل کنیکٹیوٹی اب وہ ساری کی ساری اور وہ شفٹ ہو گئی ہے. کچھ تھوڑا سا کرونا کے بعد موبائل بچوں کی تعلیم میں بھی استعمال ہونے لگا ہے. بہت ساری چیزیں آن لائن آ گئیں اور کافی ساری چیزیں اس کے اندر پازیٹیوٹی آئی ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ جب خریدا گیا اور 90% لوگ، میں بالکل یہ جو ہو سکتا ہے کہ محتاط اندازہ لگائیں تو شاید اس سے بھی زیادہ یہ ریشو نکلا ہے، واللہ عالم. لیکن یہ ریشو تو کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن بیشتر لوگ جو ہیں وہ بغیر ضرورت کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر خاص طور پر جو مہنگے موبائل ہیں، اور مہنگے سے مہنگا موبائل رکھنا، اور یہ بھی ایک فیشن کی بات بن گئی کہ جناب میرے پاس اتنا مہنگا موبائل ہے اور فلاں موبائل ہے. ضرورت ہے یا نہیں ہے، بس ہم نے مہنگا موبائل لینا ہے. اور اس کے اوپر کام کیا ہوتا ہے، کام کیا ہو سکتا ہے، پوری دنیا آپ کے ایک پام پہ، آپ کی ہتھیلی پہ آ گئی ہے. آپ اس سے کیا کیا پازیٹیو کام لے سکتے ہیں، شاید بہت سارے پاکستانیوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہوں کہ جس طرح کا اجڑ آدمی دکھایا گیا اس اشتہار کے اندر، اور اس نے اپنی بہن کو موبائل کے لیے قتل کر دیا یا اس کو مار دیا یا جو بھی اس کا کیا، وہ اشتہار کے اوپر تو پابندی لگ گئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا جو یہ پہلو ہے اس کو بھی اجاگر ہونا چاہیے. اور از خود اس اشتہار والے نے اجاگر کیا کہ پاکستان میں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کو بغیر کسی ضرورت کے استعمال کرتے ہیں. اب آ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک جو آن لائن کلاسز کی بات آ گئی، کچھ سوشل نیٹ ورکنگ کی بات آ گئی، اور ویسے بھی جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اب ہمارے بچے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا پڑتا ہے. اور تھوڑا سا اگر فرق پڑ جائے اور ہمیں پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. پہلے ظاہر اس طرح کی پریشانیاں بھی نہیں تھیں، اور 8 دن بھی اگر کسی سے رابطہ نہیں ہوتا تھا تو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی تھی. اب پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل چینج ہو گئی ہیں. تو اس چینجڈ صورتحال میں کسی حد تک موبائل کی کوئی ضرورت ہے، وگرنہ لوگوں کے پاس جو موبائل ہے وہ بھی شاید بغیر ضرورت کے ہم تفریح کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لہٰذا جب آپ اس پہلو کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ سوشل اسپیکٹ سے اور فائنانشل اسپیکٹ سے دیکھیں تو ہم نے بہت لوز کیا، بہت بڑا نقصان کیا ہے اپنا، سماجی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی. کتنا بڑا سرمایہ ہمارا پاکستان کا، کتنا بڑا بجٹ جو ہے موبائل کی امپورٹ پہ خرچ ہو جاتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے ہم سب حصے دار ہیں. تو وہ بہنوں کی بات ہو یا بھائیوں کی بات ہو، جہاں ضرورت نہیں ہے ہم اگر موبائل استعمال کرنا ترک کر دیں یا کم تر درجے کا موبائل استعمال کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے. تو میرے خیال میں اس اشتہار نے ہمیں جس ڈسکشن میں الجھایا ہے، اس ڈسکشن میں یہ پہلو بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، اور لوگوں کو موبائل کے استعمال کی طرف پرو ایکٹیولی زیادہ سرمایہ اس میں ڈالنے کی بجائے اس کے استعمال میں کمی کرنی چاہیے. اور پھر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی نئی چیزیں آتی ہیں وہ اپنے برے اثرات بھی ساتھ لاتی ہیں.
وہ جو برے اثرات میں کچھ اخلاقی چیزیں ہیں، کچھ فزیکل اور جسمانی چیزیں بھی ہیں۔ جسمانی بیماریاں بے شمار قسم کی ایسی آ چکی ہیں، دماغی بیماریاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں جو، اور پھر کینسر وغیرہ جن کا تعلق ان ریز کے ساتھ ہے جو ساری معاشرے کے اندر ہر وقت فضا کے اندر پھر رہی ہیں، اور ظاہر ہے وہ ہمیں افیکٹ کر رہی ہیں کسی نہ کسی طور۔ اور دوسرا اس کا اخلاقی پہلو ہے، جب آپ کے اوپر پازیٹیو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو نیگیٹو چیزیں بھی آپ کے پاس ہیں، اور پوری زندگی آپ کی ایٹ رسک ہے۔ اتنے بڑے رسک میں آپ نے آپ کو ڈالا، چاہے اپنے آپ کو ڈالا، چاہے آپ مذہبی ہوں، چاہے آپ غیر مذہبی ہوں، چاہے آپ جتنے مرضی بظاہر ہوں۔ جب آپ تنہائی میں ہوں گے اور تنہائی میں یہ چیز آپ کے پاس ہوگی تو تنہائی میں گویا آپ کو ایک خلوت میسر ہے، اور وہ خلوت آپ پوری دنیا کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی وہ خلوت شیئر کر سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جہاں مرد اور عورت دو نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ گویا یہ ایک ٹول ہے جو شیطان کو رول پلے کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو گویا ہم نے اخلاقی طور پر، نفسیاتی طور پر اور پھر جسمانی طور پر اپنے آپ کو ایک بہت بڑے رسک میں مبتلا کیا ہوا ہے ایک غیر ضروری چیز کے استعمال سے۔ اب میرا خیال ہے جتنا پورے معاشرے میں موبائل سرایت کر چکا ہے، تو یہ کہنا میرا اور آپ کا، یہ کہنا کہ یہ غیر ضروری ہے، شاید اس کو بھی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، کیونکہ معاشرے میں یہ ہر جگہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور جیسے جیسے ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے، ہو سکتا ہے اب اس کا استعمال ترک نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا استعمال کم کر دیں، محدود کر دیں، تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ روحانیت بچ جائے، کچھ نہ کچھ انسانیت بچ جائے، اور کچھ نہ کچھ نفسیاتی طور پر ہم پھر سے اپنی انسانیت کو اسٹیبلش کر سکیں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، یہ یقیناً موبائل کا استعمال بیجا طور پر ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے، معاشی اعتبار سے بھی اور وقت کے ضیاع کے اعتبار سے بھی۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ موضوع چل رہا ہے ہمارا یہی عورت کے متعلق اور حیا کے متعلق، ایک نعرہ ایسا تھا، بے شک ہم اس کو پوسٹر کے حوالے سے نہ جانیں، لیکن چونکہ یہ اسلامی بات ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بھی ذکر ہو جائے، مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ یہ تو یعنی اگر کوئی بیٹی سے چڑھتا ہے یا اس کا چہرہ وہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ سیاہ پڑتا ہے بیٹی کے پیدا ہونے سے، تو یہ تو قطعاً ایک غیر اخلاقی اور غیر اسلامی چیز ہے۔ یعنی بیٹی کی اہمیت کے حوالے سے بھی ہمیں، اگر ہمارے افکار غلط ہیں تو ان کی تصحیح ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس نعرے کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے یہ عورت مارچ میں لگا ہے یا جہاں بھی لگا ہے، یہ بہت پازیٹیو ہے اور ہماری جو اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اور جن لوگوں میں اور جن معاشروں میں، اور ہمارے معاشرے میں بہت ساری جاہلیت کی چیزیں ہیں، اور جاہلیت ہمیشہ جاہلیت ہوتی ہے، وہ پرانی یا نئی نہیں ہوتی، وہ نئی ہو چاہے پرانی ہو، جاہلیت جاہلیت ہوتی ہے، اس کی بنیادیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس جدید ترین دور میں بھی اسی دور جاہلیت کی سی ایک کیفیت موجود ہوتی ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو سب مبارکباد دیتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسی طرح سے یعنی بعین ہی وہی نہ بھی ہو تو کم از کم لوگ جو ہے وہ ایک سوگ کی سی کیفیت ہوتی ہے، ایک افسوس کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ بھی نہ ہو تو وہ جو خاموشی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ کوئی مبارکبادی کی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور بیٹی کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو رواج دینا چاہیے کہ بیٹی کی مبارکباد زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ بیٹی گھر میں آتی ہے تو زیادہ برکتیں لے کے آتی ہے، اور اولاد تو ہے ہی نہیں اللہ کی نعمت، لیکن جو بیٹی آتی ہے تو یہ رحمت ہے۔ اور بیٹی کی پیدائش کے اوپر، بیٹی کی پرورش کے اوپر، اور جتنے انعامات کا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدہ کیا گیا، وہ بیٹے کی پرورش پر تو نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹی کا باپ بنایا گیا تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو بیٹی کی پرورش پہ جو بشارت ہے وہ ظاہر ہے بیٹے کی پرورش پہ نہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی ہو، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور راوی کہتا ہے کہ صحابی نے ایک بیٹی کا ذکر نہیں کیا، اگر وہ ایک بیٹی کا پوچھتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی ہوتا کہ ایک بیٹی پہ بھی یہی اجر ہے۔ تو گویا بیٹی کی پرورش کے اوپر جتنا بڑا اجر ہے وہ بیٹے کی پرورش کے اوپر نہیں ہے، تو اس پر تو مبارکبادی بنتی ہے اور اس پر مبارکبادی کا رواج ہونا چاہیے۔ اور اب تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے اللہ والے ہمارے معاشرے میں اس کو رواج دے رہے ہیں۔ میں بہت ساری ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو بیٹے کی پیدائش پہ مٹھائی نہیں بانٹتے، بیٹی کی پیدائش پہ مٹھائی ضرور بانٹتے ہیں، اور میرے خیال میں اس کو رواج دینا چاہیے۔ اور اس کا نعرہ
چاہے عورت مارچ کے منہ سے نکلا ہے یا کسی نے پلیٹ کارڈ اٹھایا ہے یا کسی خاتون نے لگایا یا کسی مرد نے لگایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ بے شک۔ ناظرین، بیٹی سے محبت اگر ہم سیرت رسول سے دیکھیں تو سیدہ فاطمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے، جو انس ہے، جو محبت ہے، ہر روز سیدہ کے گھر میں آنا ہے، ان کا استقبال، یہ سارا کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹی اہمیت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے اور انعام کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے وہ بہرحال بیٹے سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ تفریق ہمیں ختم کرنی چاہیے، یہ اسلامی تفریق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، اگلی خبر بڑی افسوسناک ہے۔ یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، لیکچرار تھے گورنمنٹ دیال سنگھ کالج کے، آفتاب احمد قصور کے یہ تھے استاد۔ بائک پر آ رہے تھے تو لاہور میں کینال روڈ پر دھاتی وہ تار پھرنے سے بیچارے کا گلا کٹ گیا اور موقع پر ہی وہ جاں بحق ہو گئے۔ تو یہ دھاتی تار کا مسئلہ اسی طرح کا ایک واقعہ گجرانوالہ میں بھی پیش آیا۔ اگرچہ ڈاکٹر صاحب اس پر پابندی ہے، لیکن لوگوں کے شعور کا پتہ نہیں کیا عالم ہے کہ وہ انسانی جان کی حرمت سے زیادہ اپنی اس ایکٹیویٹی کو دیتے ہیں۔ شاید ہم بچوں کو سمجھا نہیں پائے، شاید ہمارے شعور میں یہ بات بیٹھ نہیں سکی کہ ایک معمولی بات سے کسی کا گلا کٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، واقعی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور اس طرح کے واقعات آئے روز پیش آتے رہتے ہیں اور اخبار میں بھی ہم پڑھتے ہیں، میڈیا کے اوپر بہت ہائی لائٹ ہوتے ہیں۔ صرف گجرانوالہ اور لاہور کا یہ واقعہ نہیں، اس کے علاوہ بھی یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ لاہور میں بھی روز، اگرچہ جو وفات ہوئی ہے وہ شاید ان دنوں میں یہ ڈاکٹر صاحب کی یہ واحد وفات ہوئی ہے، لیکن جو گلے پہ ڈور پھرنے سے لوگ زخمی ہوتے ہیں وہ تو روز واقعات ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پتنگ اڑانے والے ہیں وہ تو مجرم ہیں ہی، اور پولیس کچھ نہ کچھ کوشش کرتی بھی ہے ان کو پکڑنے کے لیے، چونکہ یہ ایک ایسا شغل ہے جو اپنے اپنے گھر کی چھت پہ جا کے لوگ کرتے ہیں تو ان کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر اکراس دی بورڈ اس کے کیمپین چلا کے اس پابندی کو امپلیمنٹ کیا جائے پریکٹیکلی، تو پھر ہو سکتا ہے، اور اس پر جو مقامی پولیس ہے میں سمجھتا ہوں وہ ذمہ دار ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جو بنا رہے ہیں، آخر جو بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں وہ بھی تو اسی مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں اور اسی دھرتی پر وہ بنا رہے ہیں، اور جو چلانے والا ہے، جو اس کو پتنگ اڑانے والا ہے، وہ تو اپنے گھر کی چھت پر چڑھ جاتا ہے، لیکن جب وہ لے کے آیا ہے اور جہاں بنی ہے وہ تو سارے مارکیٹ کے اندر چل رہے ہیں، تو کیوں نہیں پولیس ان کا سراغ لگاتی اور وہاں جا کے کیوں نہیں ان کو پکڑتی کہ یہ ایسی کوئی چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہ ہو، اور وہاں سے لے کر پھر جو آخر بکتی ہے، پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، وہ کہیں سے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ پولیس ہی کو، اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری جاتی ہے، اور اگر ایسا کوئی قانون بنا دیا جائے کہ جس علاقے میں اس طرح کا واقعہ ہو، اس علاقے کے ایس ایچ او کو یا اس علاقے کے ڈی ایس پی کو ذمہ دار قرار دیا جائے، شاید اس طرح کی کچھ سختی شاید اس طرح کے واقعات میں رکاوٹ کا باعث بنے، وگرنہ تو یہ واقعات رکنے والے نہیں ہیں۔ روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، کوئی بچ جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے بچ جاتا ہے، اور نہیں تو جان بھی چلی جاتی ہے۔ اور اس سے زیادہ خطرناک اور بات کیا ہوگی کہ آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ وہ لوگ جو پتنگیں اڑانے والے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا کہ ان کو یہ شعور نہیں ہے اور یہ بیوقوف اور احمق لوگ ہیں، تو احمق لوگ بھی ہو سکتے ہیں، مجرمانہ ذہنیت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس شغل کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اکراس دی بورڈ
اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. پابندی تو موجود ہے, پابندی کا قانون بھی موجود ہے, مسئلہ صرف اس قانون کو نافذ کرنے کا ہے, اور قانون کو نافذ کرنے کی ذمہ داری چونکہ پولیس کی ہے, اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پولیس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور شروع سے لے کر اینڈ تک جو بھی چین ہے اس کو کٹ کر دینا چاہیے, اور اس کو انشور کرنا چاہیے کہ معاشرے میں اس طرح کی کوئی چیز اویلیبل ہی نہ ہو. آپ تو دھاتی ڈور کی بات کر رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں جو عام ڈور ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس کے اندر بھی ایک سختی ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی خاص طرح کا میٹیریل لگایا جاتا ہے, اور جو عام ڈور ہے اس کو بھی اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے کہ وہ نہ ٹوٹے. ظاہر ہے پھر وہ جب کسی سڑک پہ پڑی ہوتی ہے اور کسی موٹر سائیکل والے کو, اور فوراً وہ گلے پہ پھرتی ہے, اس لیے کہ اور تو کوئی جگہ نہیں ہوتی, اور گلے پہ ہی پھرتی ہے, اور وہ بھی اپنے اندر اتنی تیزی رکھتی ہے کہ وہ بھی گلا کاٹ کے رکھ دیتی ہے. اس لیے صرف دھاتی ڈور کی بات نہیں ہے, ہر قسم کی ڈور کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. تو بہرحال اس میں ذمہ داری تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بنتی ہے کہ وہ اس پابندی کو عملی طور پر امپلیمنٹ کریں. ڈاکٹر صاحب, کوئی بھی قانون محض قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ پورا نہیں کر سکتے. جس چھت پہ چڑھا ہے بچہ, مطلب اس میں یقیناً اس کی والدہ, بہن, بھائی, کچھ سمجھدار کوئی لوگ ہوں گے, انہیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب, کیا بہتر نہیں کہ چونکہ یہ انسانی جان کی حرمت کا معاملہ ہے, اور اس میں کوئی بھی بیچارہ پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, قیمتی جانیں, ساری قیمتی, ویسے تو کوئی بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے, تو کیوں نہ علماء کرام خطبات جمعہ میں بھی اس کی شرعی حیثیت بھی بیان کریں, اس کی قباحت بیان کریں. یہ یعنی سب ملیں گے میرے خیال جب تب ہی. بالکل صحیح ہے. معاشرے میں جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں سارے ہی اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہوتے ہیں. میں تو صرف اس حوالے سے بات کر رہا ہوں چونکہ ایک جرم سرزد ہو رہا ہے, اور اس جرم کی اویئرنیس کے حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے, سب لوگوں کو معلوم ہے. دیکھیں, جو علماء ہیں, جو اساتذہ ہیں, یہ سب اویئرنیس میں اور شعور میں جو ہے نا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, تو ان کو کرنا چاہیے. ہم بھی یہ جو ٹی وی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو شعور دلائیں. لیکن یہ والی جو تفریح ہے اس کے بارے میں تو سال ہر سال سے یہ پابندی لگائی جا رہی ہے, اور یہ کام ہو رہا ہے. جو شخص اس کو تفریح سمجھ کے پتنگ اڑاتا ہے, اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی تفریح کسی کی جان لے سکتی ہے, اور اس کو قطعاً اس تفریحات اور تھوڑی ہیں, کسی اور طرح کی تفریح لی جا سکتی ہے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ جس شخص نے جس کو تفریح سمجھا ہوا ہے اس نے اپنا شوق پورا کرنا ہے. اب دیکھیں کہ میں یو کے میں تھا تو لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں یو کے میں بھی, لیکن وہ پتنگ بازی شہری علاقے میں نہیں کر سکتے. وہ پتنگ بازی کرنے کے لیے سمندر کے کنارے جاتے ہیں, اور سمندر کے کنارے ان کو وہاں پہ اجازت ہے کہ وہاں پہ پتنگ بازی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ ڈور ٹوٹے گی, جو بھی ہوگا وہ سمندر میں چلا جائے گا, اور اس کا کوئی نقصان شہری آبادی کے اوپر نہیں ہے, سڑکوں کے اوپر نہیں ہے. یا تو کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ کسی ایسی ایریاز فکس کر دیں جہاں پہ بالکل اس طرح کا معاملہ نہ ہو, تو وہاں اجازت دی جا سکتی ہے. شہری آبادی میں یہ اجازت دینا تو اس بات کے مترادف ہے کہ آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی جانوں سے کھیلیں. یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دھاتی ڈور کی بات نہیں ہے, صرف ہر طرح کی ڈور جو ہے انسانی جان کے لیے نقصان دہ ہے, اور اس کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور اس پر پابندی, امپلیمنٹیشن اس کی, اس پر بہرحال معاشرے کے سارے فیکٹرز وہ اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہیں. لیکن زیادہ جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے یو کے کی مثال بیان فرمائی. ظاہر ہے یو کے کا کلچر الگ ہے, ان کی سوچ, ان کا نظریہ الگ ہے, ان کے ملکی قوانین الگ ہیں. ہمارے ہاں ایک تحقیق یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ ایک تو ہے نا کہ مطلب فضول خرچی میں یہ آتی ہے, اور اسلام فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا. بعض تحقیقات یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کا تعلق کچھ اور تہواروں, مطلب اور مذہب کے تہواروں کے ساتھ بھی ہے. تو بہرحال اس پہ یعنی پورا غور و خوض ہونا چاہیے. علماء, ریسرچ اسکالرز بتائیں. دیکھیں, میرے خیال میں اس میں کوئی بہت توپ سائنس نہیں ہے, اور فقہی اعتبار سے بھی کوئی بہت زیادہ گہری بات نہیں ہے. یہ تو بالکل سادہ بات ہے کہ ایک اسراف ہوتا ہے اور ایک تبذیر ہوتی ہے. بے شک. اسراف ہوتا ہے جائز کاموں میں زائد ضرورت خرچ کرنا, اور تبذیر ہوتی ہے ناجائز کاموں پہ خرچ کرنا. اور ایک ایسی تفریح جس میں نہ آپ کی کوئی فزیکل ٹریننگ ہو رہی ہے, نہ آپ کی کوئی مینٹل ٹریننگ ہو رہی ہے, اس کے ذریعے سے آپ کوئی اپنی جسمانی قوت حاصل نہیں کر رہے, تو ایسی تفریح کو شریعت تو کسی طور تفریح مانتی ہی نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ جائز ہے, میں نے تو یو کے کی جو مثال دی ہے میں نے ان لوگوں کے لیے دی ہے جو اس کو جائز سمجھتے ہیں. ہم ان کے ساتھ نہ جھگڑتے ہیں, نہ ہم ان کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں. شریعت کی بات تو اپنی جگہ پہ ہے. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس پر پابندی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری تفریح میں رکاوٹ ہے. میں تو ان کے لیے بات کر رہا ہوں, وگرنہ شریعت تو اس کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ یہ اس طرح کی فضول خرچی, شریعت اس کو قطعاً تفریح قرار نہیں دیتی.
ڈاکٹر صاحب جو اس کو بالکل تفریح سمجھتا ہے اور کسی صورت باز رہنا نہیں چاہتا اور دھات والی ڈور استعمال کرتا ہے یا جو آپ نے فرمایا کہ سخت ڈور استعمال کرتا ہے، وہ اتنا سوچ لے کہ اگر کسی کی ڈور سے اس کے باپ کی جگہ اس کے کٹا ہوا لاشا آ جائے گا تو اس پہ کیا بیتے گی؟ کیسی بہرحال تفریح ہے؟ یہ حساب تو قیامت والے دن ہوگا، جا کے وہاں حساب دینا پڑے گا کہ آپ کی تفریح کس کاسٹ پر تھی، اور آپ نے اگر لوگوں کی جانوں کی کاسٹ پہ تفریح کی ہے تو اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ جو فضول خرچی یا تبذیر یا اسراف جو اس کا گناہ الگ ہے، تو جو یہ گناہ ہے کہ آپ لوگوں کی جان، جو ایک جان اگر کسی نے کسی کی لے لی تو ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، قرآن کہتا ہے۔ لہٰذا اس کو اتنی ہی سنجیدگی سے اگر لیا جائے گا اس مسئلے کو تو پھر شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے، وگرنہ تو یہ بالکل ہمارے معاشرے کے اندر یہ روز بروز اس طرح کے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں، بے وجہ لاشیں گر رہے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، اگلی خبر بڑی خوشکن خبر ہے۔ پیغام پاکستان کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں ایسی خبریں شامل کریں جیسے پاکستان کا چہرہ روشن ہو، پاکستانیوں کا مورال اپ ہو۔ یہ کراچی کے نوید حیدر ہیں جی، 9ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ انہوں نے FF میٹنگ کے نام سے، یعنی فرینڈس اینڈ فیملی میٹنگ اس کا نام رکھا، ایک ایپ بنا لی ہے۔ میڈیا پہ اس کا کافی چرچا ہے، کہتے ہیں کہ واٹس ایپ سے بھی زیادہ جدید ہے۔ یہ جدید ہے کہ نہیں، اس کے فائدے کتنے ہیں یا نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن میں اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو کتنا ٹیلنٹ دیا ہے، کبھی عرفہ کریم کی صورت میں، کبھی کسی چند ماہ میں حفظ کرنے والے بچے کی صورت میں، ایسا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے الحمدللہ کہ واقعتاً دل خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس میں واقعی خوشی کی خبر ہے، اور خوشی کی خبر میں جس کا جتنا کریڈٹ بنتا ہے اس کو دینا چاہیے۔ اس میں اگر ہم پاکستان کے نظام تعلیم کو جو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو بہرحال اس بچے نے جہاں سے بھی تعلیم حاصل کی ہے، پاکستان کے تعلیمی اداروں سے ہی حاصل کی ہے، ان کو بھی کریڈٹ دیا جانا چاہیے۔ جن والدین نے اس کی تربیت کی ہے ان کو بھی بہرحال کچھ نہ کچھ کریڈٹ جاتا ہے۔ اور اصل ٹیلنٹ جو بچے کا خدا داد صلاحیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک خاص ٹیلنٹ ہے، اس پر اللہ کا شکر بنتا ہے۔ تو یہ شکر تو کرنا چاہیے، اور اس طرح کے ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر بے شمار ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور شاید وہ جب ہائی لائٹ نہیں ہوتے اور لائم لائٹ میں نہیں آتے اور ان کو پوری طرح سے وہ ان کے ٹیلنٹ کو وہ پذیرائی نہیں ملتی، تو پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے نگینے خاک میں مل جاتے ہیں، نگینے جو ہیں خاک میں مل جاتے ہیں۔ لیکن ایک پورے پاکستان میں ایک ایسا شاندار کمپریہنسو سسٹم ہونا چاہیے کہ کسی بھی فیلڈ کا جو ٹیلنٹڈ بچہ ہے، وہ چاہے کسی گاؤں میں رہتا ہو، چاہے وہ کسی شہر میں رہتا ہو، وہ اس کو آگے آنے کے مواقع ملیں۔ یہ بہرحال گورنمنٹ کو اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے اور کمپریہنسو سسٹم بنانا چاہیے۔ اور لیکن پاکستان کے گئے گزرے نظام تعلیم میں بھی، جس کے اوپر ہم اکثر تنقید کرتے رہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو مثالیں ہیں یہ اس کو کریڈٹ دیتی ہیں، اور ہمیں اتنا کریڈٹ دینا چاہیے جتنا کریڈٹ جس ادارے کا بنتا ہے۔ پاکستان کے تعلیمی نظام کو بھی، اب یہ کراچی کا اسٹوڈنٹ ہے، تو یہ ہر جگہ پہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ میں دیپالپور کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جو میٹرک کے طالب علم ہے، وہ کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے، سافٹ ویئر ڈیولپ کرتا ہے، گیمز بناتا ہے، اور اس نے اپنی پوری نیٹ ورکنگ ٹیم بنائی ہوئی ہے، اور اس ٹیم کے اندر اس نے کوئی بندہ انڈیا سے ہائر کیا ہے، کوئی اس نے امریکہ سے ہائر کیا ہے، کوئی اس نے کراچی سے ہائر کیا ہے۔ میں تو اس کی باتیں سن کے حیران رہ گیا، اور میں نے اللہ کا شکر بھی کیا، اور دیکھیں کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی گورنمنٹ کا سسٹم ایسا ہو، اس کو یہ معلوم ہو کہ میں کس کاؤنٹر پہ جاؤں گا، کس آفس سے رابطہ کروں گا، تو میرے اس ٹیلنٹ کی قیمت پڑ جائے گی، اور یہ واقعی ملک و ملت کے لیے مفید ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ روز اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اور ہمارے ملک و ملت کا نام اس سے زیادہ کہیں روشن ہو اگر ہم کوئی ایسا کمپریہنسو سسٹم بنا لیں۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو وہ چہرے نہیں دیکھتا، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ یہ غریب ایک والد کا بیٹا ہے، اور وہ بڑا بے روزگار بھی رہا کچھ دیر بیچارہ، اب چنوں کی وہ ریڑھی لگاتا ہے، تو اس نے اپیل بھی کی ہے کہ گورنمنٹ اس ٹیلنٹڈ بچے کو آگے بڑھنے میں مدد دے۔ ظاہر ہے سرور اس کے لیے چاہیے، اس کے لیے پیسے چاہیے، تو گورنمنٹ کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ بالکل گورنمنٹ کو مدد کرنی چاہیے۔ میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں غریب آدمی کی، تو اس طرح کا ٹیلنٹ عام طور پہ غریبوں میں ہی پایا جاتا ہے، کیونکہ امیر لوگوں کو ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوتی ہیں، لیکن وہ چونکہ ان کے ٹارگٹس اور ہوتے ہیں، ان کو اپنی محنت کرنے کی بھی عادت نہیں ہوتی، لہٰذا ان کی صلاحیتیں تو کبھی اجاگر نہیں ہوتی اور وہ کبھی ان کا ٹیلنٹ سامنے نہیں آتا۔
اس طرح کا ٹیلنٹ جب کبھی اجاگر ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ ان کو محنت کرنے کی عادت ہوتی ہے. اس لیے یہ تو آپ آبویسلی جہاں کہیں بھی آپ کو ملے گا عام طور پہ وہ امیر بچے نہیں ہوتے، لیکن بعض امراء کے بچے بھی بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. ہمیں میں تو ونس اگین وہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو اس میں دلچسپی لینی چاہیے اور لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرنے چاہیے اور لوگوں کے ٹیلنٹ کو سٹریم لائن کرنا چاہیے. بے شک. ناظرین، دو باتیں آخر میں آپ سے کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان میں اللہ کا فضل ہے، بڑا ٹیلنٹ ہے، تو وہ لوگ جو ہمیں مایوس کرتے ہیں ہمیشہ پاکستان سے، پاکستانیوں سے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم وہ واحد ملک ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے ایٹم بنایا ہوا ہے، ایٹم سے ہم مزید کام بھی لے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ غربت سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ ایسی راتیں کاٹی ہیں، ایسے دن کاٹے ہیں جب فاقہ بھی تھا، لیکن دیکھیے کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. آج بھی اس کی مثالیں ہیں. تو کسی چیز کو بھی اپنی صلاحیت کے لیے پاؤں کی بیڑی نہیں بنانا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، اسی پہ امید رکھیں. پاکستان بھی آگے بڑھے گا، پاکستانی بھی آگے بڑھیں گے. اسی بات پر ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.